اللہ کے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی کچھ باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ نیت اور ارادہ ہمارا یہ ہو کہ ہم جو کچھ بھی دین کی باتیں سنیں گے ان باتوں پر ہم ضرور عمل کریں گے۔ اسی نیت سے بیٹھیں۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ آدمی کی نیتوں پر ہے۔ ہماری نیتوں کی بنیاد پر ہی ہمارے اعمال کا ہمیں ثواب ملتا ہے، یا ہماری نیتوں ہی کی وجہ سے ہم اپنے اعمال کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ مسجد کے باہر ایک آدمی ایک کھٹا گاڑتا ہے، ایک لکڑی گاڑتا ہے، اس نیت سے، اس مقصد سے، اس غرض سے کہ کوئی مسافر آئے، اپنی سواری لے کر آئے، کسی جانور پر، اونٹ پر یا گھوڑے پر یا کھچر پر سوار ہو کر آئے، اور وہ اپنی سواری کو اس جگہ باندھ کر مسجد کے اندر آئے اور نماز پڑھ کر کے وہ آدمی پھر چلا جائے۔ نماز پڑھنے کے دوران جو آدمی اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نماز پڑھنے کے لیے اندر جانے کی وجہ سے اس کی سواری کہیں بھاگ جائے۔ اگر آدمی اس نیت سے مسجد کے سامنے کھٹا گاڑتا ہے، کوئی لکڑی گاڑتا ہے، تو اس کی اس نیت کی وجہ سے اس عمل پر اسے ثواب ملے گا۔ لیکن ایک آدمی ہے جو مسجد کے سامنے ایک کھٹا گاڑتا ہے، ایک لکڑی گاڑتا ہے، اس نیت سے، اس غرض اور اس مقصد سے کہ کوئی نمازی آئے اور آ کر کے اس سے ٹکرا کر گرے اور مر جائے۔ بھلے اس کھٹے سے کوئی نہ ٹکرائے، کوئی نہ گرے، کوئی نہ مرے، لیکن صرف اس کھٹے کے گاڑنے کی وجہ سے، اس کھٹے کے گاڑنے والے عمل کی وجہ سے اس آدمی کو گناہ ملے گا، کیونکہ اس کی نیت خراب ہے۔ تو بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث کے اندر ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اپنی نیت کو سدھار لینا۔ تو آج جو ہم بیٹھے ہیں اس نیت سے بیٹھیں کہ جو بھی کام کی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، جو بھی دین کی، ایمان کی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، قرآن و حدیث کی تشریحات سے متعلق جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، ہم ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ میرے بھائی دیکھیے، ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں۔ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خاندانی مسلمان ہیں، کئی پشتوں سے وہ مسلمان ہیں، اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو خاندانی مسلمان تو نہیں، لیکن بعد میں ان میں سے کوئی ایک آدمی مسلمان ہوا ہو، اور پھر اس سے آگے کی جو نسل چلی وہاں سے پھر لوگ مسلمان ہوتے آئے۔ لیکن ان کی جو پرانی نسل ہے، ان کا جو پرانا خاندان ہے، ضروری نہیں کہ پیچھے سب کے سب مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، ان میں کچھ پرمپرا، کچھ رسم و رواج، دوسرے مذہب کی چیزیں اس میں شامل تھیں۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی آبا و اجداد کے پرمپرا کو لے کر چلتے رہے، ان کے سلسلے کو، رسم و رواج کو لے کر چلتے رہے، اور آگے یہ سلسلہ چلتا رہا نسل در نسل، آنے والی نسلوں میں وہ پرمپرا جاری رہا، باقی رہا۔ اب کہیں گے کہ وہ کیسے؟ شادی بیاہ کے موقع پر ہم دیکھیں کہ ہمارا کتنا عمل شریعت کے مطابق ہے۔ لڑکی دیکھنے سے لے کر کے لڑکی کو بہو بنا کر اپنے گھر میں لانے تک کتنے رسم و رواج ہیں جو شریعت کے بالکل مخالف ہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم خاندانی مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ہم ایسے اعمال کو کرتے ہیں،
ایسے ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں جو مذہب اسلام میں نہیں ہے، جن کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود کرتے ہیں اور بڑی شان سے کرتے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارا یہ رسم و رواج کہاں سے چل کر آیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ کسی خاندان سے ہم نے لیا ہے، یا کسی گاؤں اور سماج میں ہم رہتے ہیں، بھلے ہم خاندانی مسلمان ہوں، لیکن ہم جس گاؤں اور جس سماج میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، وہاں کے لوگ شادی بیاہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں جس کو ہم نے اپنا لیا ہے، بھلے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن ہم کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود کرتے ہیں۔ جنازہ ہو جائے، میت جس کے جسم سے روح نکلنے کے بعد سے لے کر دفنانے کے بعد تک، اور پھر اس کے بعد کئی دنوں بعد تک، کئی مہینوں بعد تک، کئی برسوں بعد تک ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ ایک میت سے متعلق شریعت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم کرتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود۔ اسی طرح سے ہمارے گھر میں کوئی نیا بچہ آیا، کسی بچے کی ولادت ہوئی، ولادت سے لے کر کے اس بچے کے بڑے ہونے تک عجیب و غریب رسم و رواج کو ہم انجام دیتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے عبادات کے باب میں کچھ ایسی چیزیں ہمارے اندر گھسی ہوئی ہیں کہ جن چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان چیزوں کو شریعت سمجھ کر کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے اندر ایسا ہی ہے اور یہ شریعت ہے جس کو ہم کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا شریعت میں کوئی ثبوت اور پروف نہیں ہوتا ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ مثلا بہت سارے لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر، مسجد میں آنے کے بعد پہلے ایک ذرا بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد پھر اٹھتے ہیں، اس کے بعد سنت پڑھتے ہیں۔ غلط طریقہ ہے۔ آپ مسجد کے اندر وضو کر کے آئے ہیں، باوضو ہو کر بھی یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ آپ آ کر کے سیدھا نماز کی نیت باندھ سکتے تھے، آپ نماز شروع کر سکتے تھے، لیکن آپ آ کر کے بیٹھنے کو پہلے ضروری سمجھتے ہیں، اس کے بعد سنت پڑھنے کو سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد سنت پڑھی جائے گی۔ عموماً یہ جمعے کے دن ہوتا ہے، شریعت اس کو بدعت کہتی ہے کہ آپ آئیں بغیر بیٹھے، آپ پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں، اور اگر آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے یا وقت نہیں آپ کے پاس، جمعے میں بالکل مختصر وقت ہے، یا کسی دوسری نماز میں آپ آئے مختصر وقت ہے، صرف سنت پڑھنے کا وقت ہے، آپ بغیر بیٹھے سنت پڑھ لیں۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عبادتوں کے اندر بھی غیر مشروع چیزیں یا ایسی چیزیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک شب برات بھی ہے۔ کہنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن شب برات کے موقع پر جو بغیر ثبوت کے اعمال ہم کرتے ہیں اور جن کاموں کو ہم انجام دیتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث اٹھا کر کے جب دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، شریعت میں ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لیکن ہم شریعت سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ جیسے ابھی حافظ صاحب نے اعلان کیا، شب برات کا سب سے پہلا کام، مسجد میں آنے کے بعد لوگ اجتماعی طور پر بیٹھے ہیں، سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ رزق کی فراوانی کے لیے، فراخی کے لیے، ایک مرتبہ آفت بلا اور مصیبت وغیرہ سے بچنے کے لیے، اور ایک مرتبہ رحمت کے طلب اور بخشش وغیرہ کے لیے۔ مجھے اتنا پتہ نہیں کہ کن کن چیزوں کے لیے پڑھتے تھے یا پڑھتے ہیں، لیکن یہ سورہ یاسین 3 مرتبہ
پڑھی جاتی ہے بہت سے مقامات پر، اور آپ کے پاس بھی پڑھی جاتی تھی، اور اس چیز کو آپ شریعت سمجھ کر کے کرتے رہے اب تک۔ اگر کہے کوئی کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کا بڑا پیارا جواب ہوگا، بھائی قرآن ہی تو ہے، قرآن کی ایک اچھی قیمتی سورت ہے، قرآن کا جسے دل کہا جاتا سورہ یاسین، اس کے پڑھنے سے کون روکے گا؟ لیکن ہاں، اسے بھی روکا جاتا ہے۔ کب؟ جب اس کا استعمال کسی ایسی جگہ ہو جہاں نہیں ہونا چاہیے، جس کا استعمال غلط طریقے سے ہو، تو اس قرآن پڑھنے کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ سورہ یاسین کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور صرف سورہ یاسین نہیں بلکہ پورے قرآن میں سے کسی بھی جگہ سے قرآن کو اٹھا کر پڑھنا شروع کریں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، کون روکے گا؟ لیکن شب برات کے موقع پر 3 مرتبہ سورہ یاسین ہی پڑھنا، اور 3 ہی مرتبہ پڑھنا، اور شب برات ہی کے موقع پر پڑھنا، اور ان چیزوں کے لیے پڑھنا کہ ان چیزوں کی وجہ سے اگر ہم پڑھیں گے تو یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ اگر آپ ایسا سوچ کر کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس چیز کا شریعت کے اندر ثبوت ہے جس کو آپ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا سورہ یاسین پڑھنے کا یہی طریقہ ہے شریعت میں؟ قرآن کو کھنگالیے، حدیث کو کھنگالیے، کہیں پر آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا کہ قرآن کریم کی اس مقدس سورت کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ آپ روز پڑھیں سورہ یاسین، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام کو پڑھیں، آج بھی پڑھیں، 3 بار نہیں 10 بار پڑھیں، کوئی نہیں روکے گا، لیکن 3 ہی بار پڑھنا اور آج ہی پڑھنا اور سورہ یاسین ہی پڑھنا، گویا کہ آپ اسے شریعت سمجھ کر کرتے ہیں، غلط ہے، اس کو روکا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کل میرے پاس ایک فون آیا، ایک صاحب نے ایک عجیب سی بات بتائی، کہا کہ صاحب ہمارے پاس ایک اور بھی کام ہوتا ہے شب برات کے موقع پر، بیر کے 7 پتے پانی میں ڈال کر کے اس سے نہاتے ہیں، نہانے والے پانی میں بیر کے 7 پتے ڈال کر نہاتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی پورا سال جادو ٹونے سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، مصیبتوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اب میں سر کھجا لیا، بھائی قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، فقہ پڑھا، ساری کتابیں میں نے پڑھ لی ہے، کہیں پر مجھے بیر کے پتے نہیں ملے، بیر کے پتے سے نہانے کا طریقہ نہیں ملا۔ کچھ نئی کتابیں دیکھا جس میں شیمپو ڈال کے نہانے کا طریقہ ملا، صابن ڈال کے نہانے کا طریقہ ملا۔ ارے بھائی تمہیں نہیں ملا تو سرف ڈال کے نہا لینا تھا، اچھی خاصی صفائی ہو جاتی تھی اس سے۔ لیکن ڈھونڈا بھی تو بیر کے پتے، واہ! اور آج کے دن نہانا اور 7 پتے لینا، اگر 8 لے لیے تو الٹا نہیں ہوگا کام، اگر 10 لے لیے یا 6 یا 5 لے لیے تو بولا نہیں ہوتا کام، 7 ہی لینا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ پھر 7 لینے کا کوئی طریقہ اسلام کے اندر کہیں پر اللہ نے یا اللہ کے رسول نے بتایا ہو؟ نہیں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں، ہمارے بڑے کر کے گئے۔ تمہارے بڑے کون تھے؟ تمہارے دادا، وہ مفتی تھے؟ نہیں، جن کو کلمہ بھی نہیں معلوم تھا وہ کر کے گئے، اور ایک ڈگری والا عالم منع کرے، ایک مفتی منع کرے ایسا نہیں کرنا، تمہاری بات کا کوئی ویلو نہیں ہے۔